اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان المبارک کی بہت ہی پرنور اور بابرکت ساعتوں میں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے انجینئر حمیر میمن آپ کے لیے چوتھی برکات رمضان ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اس سال ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے سماج رواج اور اس کا علاج. سب سے پہلے تو ناظرین آپ میرا دل کی گہرائیوں سے سلام قبول کریں. اس کے بعد آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ناظرین اکرام، روزہ ہم نے بات کی تھی کہ رک جانے کا نام ہے، برائی سے رک جانے کا نام، بھوک سے رک جانے کا نام. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو حرام نہیں ہوتی، لیکن ہم اسے رکتے نہیں ہیں. جب ہم اسے نہیں رکتے تو پھر اس کے اثرات ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، ایک سماج اس وقت تک صحت مند نہیں رہ سکتا جب تک وہ کوئی بھی کام سر انجام دینے سے پہلے یہ نہ سوچ لے کہ جو کام سر انجام دینے میں جا رہا ہوں اس میں کوئی برائی تو نہیں، کیا کچھ ایسا تو نہیں جو بظاہر تو بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے لیکن خدا نہ خواستہ یہی کام میرے لیے وبال جان تو نہیں بن جاتا. ہماری خواتین رمضان المبارک کے اس پر نور مہینے میں کچن میں بہت سارا اپنا وقت استعمال کرتی ہیں. کچن ان کا بہترین مشغلہ ہوا کرتا ہے. ان کے چھوٹے بچے دوسرے کمروں میں اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے ہم حادثے کی آواز سنتے ہیں. سماج میں حادثے کیوں ہوتے ہیں ناظرین؟ یہ سماج حادثوں کی آوازگاہ کیوں بن گیا ہے؟ کیا ہماری غفلت، لاپرواہی اور کم عملی تو نہیں ہے؟ میں نے سوچا آج اس پہ بات کی جائے. تو آج ہم نے ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے ناظرین اکرام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. حادثوں سے روک تھام کی بات کی جائے تو ان کا نام سر فہرست ہے، ان کا کام سر فہرست اور نمایاں ہے. ناظرین اکرام، آپ پیشے کے اعتبار سے تو انجینئر ہیں، لیکن درد دل کے لیے جو آپ کے اندر اللہ نے احساس رکھا، جو درد دل رکھا، آپ نے اپنی پوری فیلڈ سیفٹی کی طرف مبذول کر دی. آپ نے اپنی توجہ لوگوں کو حادثات سے بچنے کی طرف مبذول کر دی. جب تک لوگ ان کی رہنمائی سے حادثات سے بچتے رہیں گے، ان کو اس کار خیر میں اجر ملتا رہے گا. ان کی کمپنی گرو سیف بہت ہی نمایاں کام کر رہی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں، انڈسٹریل ورکر میں آگاہی فراہم کر رہی ہے کس طریقے سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. ایک ورکر جو صبح اپنی چھوٹی بیٹی سے جب مل کر گھر جاتا ہے ناظرین، تو اس کی چھوٹی بیٹی ضرور اس کی راہ تکتی ہے. جب وہ خیر خیریت سے اپنے گھر واپس آتا ہے تو ان کی آگاہی کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. انجینئر وہاب صاحب، سر میں بہت ہی خوش آمدید کہتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، بے پناہ وقت میں سے وقت عنایت کیا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے. اور یقیناً آج کے پروگرام کے بعد میں اس بات پہ کبھی یقین رکھتا ہوں کہ بہت سارے حادثوں کی روک تھام ہو جائے گی، خاص طور پہ گھروں میں. سر میں بات کا آغاز کروں گا آپ سے کہ جب بھی ہم اسٹول پہ چڑھتے ہیں، کی سیڑھی زینے پہ چڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھیں، لیکن چلنے پھرنے میں کتنی بار ہم سلپ ہو جاتے ہیں. تو اس سے سلپ کیوں ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کی حفاظتی اقدام کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، بیسیکلی اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں اگر تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سلپ، ٹرپ اور فال. سلپ جو ہے وہ بنتا سیم گراؤنڈ لیول کے اوپر سلپ ہونا، ٹھیک ہے، یا کسی ہائٹ سے جو وہ اگر سلپ ہو گیا، کسی سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہے، کسی اسٹول پہ کوئی انسیف مینز آف ایکسیس ٹو ہائٹ یوز کر رہے ہیں. بیسیکلی ہر چیز کے لیے، ہر کام جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ پرپز میڈ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہر اسٹول ہائٹ پہ چڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہر سیڑھی ہائٹ پہ چڑھنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم غلط چیز کا استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حادثات ہوں گے، اس کے نتیجے میں حادثات ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ مجھے دیکھ کے بات کریں گے تاکہ وہ. اچھا، دوسری بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، فرش گیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری خواتین بہت زیادہ بھاگ دوڑ سے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، تو گیلا فرش کے کتنے نقصان ہیں؟ گیلے فرش کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. دیکھیں، امریکہ میں، یو کے میں، یو ایس میں، فرسٹ ورلڈ میں اس چیز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ کوفیشنٹ آف فرکشن فرش کا کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ ویٹ کنڈیشن میں الگ کیلکولیٹ ہوتا ہے، ڈرائی کنڈیشن میں الگ.
اس کے لیے انہوں نے کچھ پرمیسیبل لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ آپ جو فلورنگ کر رہے ہیں وہ کس طرح کی فلورنگ ہونی چاہیے, اس پہ لوگوں نے پیدل چلنا ہے یا اینٹی سلپ شوز پہن کے چلنا ہے, کیا چیز انہوں نے پہن کے چلنا ہے. تو اس حساب سے عام طور پہ ہم گھروں میں جو فلورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کی کیلکولیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو زیادہ حادثات کی وجہ یہ بنتی ہے. اللہ اکبر. سر ہماری خواتین اکثر گھروں میں نارمل سلیپرز پہنتی ہیں جی, اور وہ ہے ہی سلیپرز, تو یہ پہننا چاہیے نہیں. سلیپر بہت زیادہ نقصان دہ, خاص طور پہ ویٹ فلور پہ بہت زیادہ اس کے نقصان ہیں. واش روم میں اور کچن میں سلپ ہو کے گرنے کے حادثات اور اس میں فریکچرز کا ہونا, اور بطور خاص خواتین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دھوپ سے ایکسپوز نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ان کے جسم میں کیلسیفیرول کی کمی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی, اور جب کبھی وہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ڈسلوکیشن اور فریکچر کا ہونا بڑا کامن. اللہ اکبر. بہت زیادہ اس کا ہو جاتی ہے کہ سلیپرز خواتین بالکل نہ پہنے, کیونکہ وہ ہے ہی سلیپرز, وہ ہے ہی سلیپرز, وہ آپ کو سر اس کے بجائے وہ کیا پہن سکتی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چپلیں آتی ہیں گھر میں پہننے کے لیے جن کی جو سول ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ فرکشن بہت زیادہ رگڑ کے اوپر جو ہے نا جم کے چل رہا ہوتا ہے, گرپ پراپر بنا رہا ہوتا ہے, اس پہ گرووز ہونے چاہیے. اگر بالکل فلیٹ سرفیس کی کوئی سول آپ پہن رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سلپ کے حادثات, اس کے نتیجے میں سلپ کے حادثات ہو سکتے ہیں. اور سر سلپس جب آپ ہوتے ہیں تو عموماً آپ کو ہپ کا بہت زیادہ فریکچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا سر, خواتین کچن میں پکا رہی ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سا فائر ہوا انہوں نے اس پہ پانی پھینک دیا, تو کچن فائر میں پانی پھینکنا کیسا ہے سر؟ کچن فائر میں پانی پھینکنا ڈیزاسٹر ہے. اچھا جی, اور اس کو ملٹیپلائی کرنا اس ڈیزاسٹر کو. دیکھیں یہ جو کوکنگ آئل اور کوکنگ گھی ہوتا ہے, اس کا جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ اراؤنڈ کوئی 250 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. جی جی. اچھا, پانی اور تیل کبھی آپس میں مکس نہیں ہوتے. پانی بھاری ہے وزن کے اعتبار سے, تیل کی ڈینسٹی کم ہے. ہاں, اور تیل کی ڈینسٹی کم ہے, تو جب بھی آپ پانی ڈالیں گے تیل کے اوپر تو پانی سیٹل ڈاؤن ہوگا, لیکن وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے سمے تقریباً 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ جب وہ ایبزارب کرتا ہے تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ بوائلنگ پوائنٹ رکھنے والا پانی تیزی سے ویگورسلی بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سطح کے اوپر تیل ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے مسٹ میں کنورٹ ہو کے اڑتا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے ایک تو جلنے کے حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں آگ لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. پانی کا استعمال کبھی بھی تیل یا گھی کی آگ کے اوپر نہیں, کبھی بھی کچن آگ میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو سر پھر کیا کرنا چاہیے اس کو فوراً اوور کم کرنے کے لیے؟ اس کے لیے 3 سولوشنز ہیں. اگر آپ کے گھر میں فائر ایکسٹنگوشر ہے ویٹ کیمیکل کا تو وہ بیسٹ ہے کچن کی فائر کے لیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسٹنگوشر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بلینکٹ ہوتی ہے ایک فائر بلینکٹ, وہ 600-800 روپے کی مارکیٹ. اچھا, 600-800 روپے کی مل جاتی ہے. اوکے, بالکل 600-800 روپے کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس فائر بلینکٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جلتی ہوئی چیز کے اوپر فوری طور پہ بلینکٹنگ کرنا, آکسیجن کو ڈسکنیکٹ کر کے اسمدر کرنا, آگ کو بجھانے کے لیے اسمدرنگ ایک ٹیکنیک, جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آکسیجن کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ریڈاکس ریئیکشن رک جائے. اگر وہ بلینکٹ بھی نہیں ہے تو کوئی گھر میں کمبل ہوتے ہیں ان کو گیلا کر کے اگر آپ اس چیز پہ ڈھکتے ہیں تو بھی آگ بجھ سکتی ہے. کمبل کو گیلا کرنا ضروری ہے. کمبل کو گیلا کر کے اگر ہم ڈھک دیں تو ناظرین 600-800 روپے کا فائر بلینکٹ کتنی بڑی بلیسنگ بن جاتا ہے بعض اوقات. سر ہم سلنڈر بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں گیس کی کمی ہو چکی ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو سلنڈر کس ٹائپ کا یوز ہونا چاہیے, اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیا اس کی بھی ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, ہائیڈرو کاربن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے تحت اور جو ہمارے ایکسپلوزیو ایکٹ بنا ہوا ہے جتنے بھی اس طرح کے سلنڈرز ہوتے ہیں جس ٹائم وہ مینوفیکچر ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم تو ان کی ہائیڈروسٹیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ٹیسٹنگ ان کی 5 سال تک ویلڈ ہوتی ہے. 5 سال کے بعد ان کو ہر سال ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس وقت جو گھروں میں ڈومیسٹک یوزیج میں جو سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں جس میں LPG گیس کا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے لوہے کے سلنڈر کو بالکل ترک ہونا چاہیے, بالکل آبسلیٹ ہو جانا چاہیے لوہے کے سلنڈر کی پریکٹس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوہے کا سلنڈر بالکل بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ جی جی. اچھا, یعنی جو ہمارے گھر پہ LPG ہوتی ہے وہ لوہے کا سلنڈر بھی یوز نہیں کرنا چاہیے؟ لوہے کا سلنڈر یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ایکسپلوژن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی وہ سردیوں میں پریشر لو کر دیتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گیس کا پریشر لو کر دیتا ہے. اب اس پریشر لو ہونے سے کیا ہوتا ہے, چولہا جل رہا ہے اور سڈنلی پریشر ڈراپ ہوا اور گیس آنا بند ہوئی, آگ ایکسٹنگوش ہو گئی.
थोड़ी देर के बाद प्रेशर दोबारा बना और दोबारा जो गैस आना शुरू हो गई, उसके नतीजे में क्या होता है कि वो गैस घर में बढ़ती है और फिर हादसात का सबब बनती है। ठीक है, इसका एक जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो है कंपोजिट सिलेंडर। कंपोजिट जो फाइबर के होते हैं? जी जी जी, फाइबर के कंपोजिट सिलेंडर्स मल्टी लेयर्ड होते हैं, एक्सप्लोड नहीं करते, टेम्परेचर का इम्पैक्ट उन पे नहीं होता, और अगर वो गिर भी जाए तो फटते नहीं है। अच्छा। जी जी। लेकिन उसमें भी जहाँ तक गैस लीकेज की बात है, तो गैस लीकेज जो है वो लोहे का सिलेंडर हो या कंपोजिट सिलेंडर हो, ये इशू, ये हैजर्ड दोनों में इक्वली पाया जाता है। तो सर वेंटिलेशन कितना मौसर किरदार अदा करती है इन सब चीजों में? देखिए, वेंटिलेशन आग लगने से पहले तो बहुत जरूरी है, लेकिन आग लगने के बाद उतनी ही खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को फ्रेश एयर इंडक्शन कर रही होती है। एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, हवा के साथ मिक्स होकर रिडॉक्स रिएक्शन कॉज करती है। सर आजकल हमने ये देखा कि कुछ लोग अपने घर में गैस मशीन लगा लेते हैं जो कि वो गैस को सक कर, प्रेशर को सक कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हादसे का बायस बनता है। वो मशीन का यूसेज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसका क्या सही तरीकेकार? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम। अगर मैं रमजानुल मुबारक के माह मुबारक की मुनासबत से, जी जी सर बिल्कुल, हाँ, तो ये बिल्कुल गैर शरई भी है कि एक चीज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई थी उसको किसी ने मशीन लगा के खींच लिया अपनी तरफ, दूसरों की हक तलफी हो गई। दूसरों की हक। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी खवातीन जब काम कर रही होती है, साथ छोटे टोडलर्स बच्चे भी होते हैं, जी जी, हमने देखा कि बहुत ज्यादा शार्प टूल्स किचन में यूज हो रहे होते हैं और वो बच्चों के हाथ लग जाते हैं, तो उनसे इज्तनाब किस तरीके से होना चाहिए और टूल्स बच्चों के लिए कितने नुकसानदेह? देखिए, जो शार्प टूल्स हैं, इसमें आपके नाइफ्स हो गए, इसमें आपके फोर्क्स हो गए, इसमें आपके इवन मैं ये कहूँगा कि जो गिलास शीशे के बर्तन होते हैं, ये तमाम चीज़ें इक्वली डेंजरस हैं, हैजर्डियस अच्छा। हैं। बच्चा है, उसको नहीं मालूम। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जैसे केमिकल्स या क्लीनिंग एजेंट्स हो गए। हम जो बड़े होते हैं सबसे पहले अपना सेंस ऑफ साइट इस्तेमाल, सेंस ऑफ साइट यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल, टच का, हाँ, फिर हम सेंस ऑफ स्मेल का, जी जी, इसको सूंघ कर देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसका हमें टेस्ट इसको क्या होगा, टेस्ट करना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात। बच्चा जो है वो सेंस ऑफ स्मेल उसका इतना मैच्योर नहीं होता, इतनी मेमोरीज नहीं होती कि वो स्मेल से चीजों को पहचाने, तो वो उठाता है और मुंह में डालता है। वाह, बहुत अच्छी। अब वो चाहे कांच का टुकड़ा हो, चाहे वो छुरी हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई शार्प हो, तो उससे कट्स की, इंजरीज का होना, ब्लीड करना, एक बच्चे में मेरा ख्याल है कि 1-1.5 लीटर से ज्यादा खून की मिकदार नहीं होती। अगर कोई मैसिव ब्लीड हो जाए तो वो बच्चा जो है वो शॉक की कंडीशन में जाके एक्सपायर भी हो सकता है, फैटल केस बन सकता है। इन चीज़ों को अवॉइड करने का एक ही बेहतरीन तरीका ये है कि लाइकलीहुड इसका ख़त्म कर दें, मतलब वो चीज़ बच्चे के एक्सेस में होनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरे अपने छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मैंने अपनी वाइफ को ये कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ इस हाइट पे नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चे के एक्सेस में आ सके। तो सर आपकी वाइफ आपकी बात मान लेती? जी जी जी। अच्छा, बड़ा खुशनसीब है सर माशाल्लाह से इस मामले में भी। अच्छा सर, केमिकल्स के लिए भी यही प्रिकॉशंस होंगी कि घर में मसाले ज्यादा, कुछ केमिकल्स भी होते हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, ख़वातीन के लिए बतौर ख़ास मैं ये कहूँगा कि हर केमिकल की बॉटल, एक तो लोकल चीज़ ना खरीदें, ठीक है, ठेले से चीज़ ना खरीदें, ब्रांड की चीज़ खरीदें, प्रोडक्ट खरीदें जिसके ऊपर एक और प्रॉपर सिंबल होता है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, सिंबल होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये हैजर्ड है, ठीक है। उन चीज़ों के लिए एक अलग से जगह एलोकेट कीजिए और उस जगह पर ही उन चीज़ों को प्लेस करें। अगर आप उसको मिक्स करते हैं तो फूड में भी क्रॉस कंटामिनेशन के इश्यूज आते हैं, ओरल इंटेक हो जाना, हाइजीन के इश्यूज का पैदा होना, और छोटे बच्चे आमतौर पर ऐसी चीज़ों को उठाते हैं और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने में बहुत सीरियस किस्म के हादसा हो जाते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करने का बहुत रिवाज आम है, और हमने देखा है कि हम लोकल बॉटल लेते हैं और सालों साल वही बॉटल चला रहे होते हैं, तो क्या ये भी सेहत के लिए नुकसान है सर? बिल्कुल। प्लास्टिक की 6-7 मुख्तलिफ इकसाम है। जी जी। मैं थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक, जो उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग फोर्सेस की बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया हुआ है। थर्मोप्लास्टिक में 6-7 इकसाम है और उनको नंबर से हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। उन नंबर्स को हमें याद करना, हर बॉटल के पीछे आप देखेंगे आपको एक ट्रायंगल और उसमें एक नंबर बना हुआ है। सर छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे आप मुझे इजाजत देंगे? नाज़रीन, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद जा रहे हैं और इसके बाद बहुत ही अहम सवाल पे सर जवाब दे रहे हैं कि प्लास्टिक की बॉटल जो हम सबके घरों में पाई जाती है, क्या वो बॉटल सेहत के लिए मुज़िर तो नहीं है? छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Brahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि हमारे घर में जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो मुज़र सेहत है या नहीं है। सर आप प्लीज बताइए मेरे डिटेल में इसको थोड़ा सा। पानी की जो बॉटल्स हैं, कुछ बॉटल्स इस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं कि आप उनको डिस्पोजेबल होती हैं, एक ही बार इस्तेमाल करना और उसके बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। कुछ बॉटल्स इस तरह की होती हैं इसमें आप हॉट सब्सटेंस नहीं डाल सकते। अगर आपने उसमें कोई हॉट सब्सटेंस ऐड किया तो वो हॉट सब्सटेंस आपके लिए एक्सट्रीमली मुज़र सेहत हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आफ्टर ऑल सारे केमिकल्स ही हैं, ये पॉलीमर बेस्ड। कितने टाइप के प्लास्टिक हम अगर यहाँ से शुरू करें तो? प्लास्टिक देखें, प्लास्टिक्स की तो थाउजेंड्स ऑफ हाँ। ठीक है। मेनली हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक थर्मोस्टैटिक है और एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोस्टैटिक जो है वो तो आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल रिसाइकिल्ड कचरे से तैयार हुआ प्लास्टिक है। अगर आप उसको जलाएंगे तो वो पिघलेगा नहीं बल्कि डिग्रेड हो जाएगा, ये उसकी पहचान है। वो प्लास्टिक जो पिघलता है इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर हुआ प्लास्टिक होता है, फ्रेश होता है, लेकिन उसमें भी चूंकि कैटिनेशन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, लॉन्ग चेन कार्बन की फॉर्म होती है, हाइड्रोकार्बन से बने हुए प्लास्टिक होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। प्रोलॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं आप, एक ही बॉटल को भर भर के पानी फ्रिज में रख रहे हैं। देखें जो पोर्टेबल वाटर है या ड्रिंकेबल वाटर है या एडिबल्स को कंज्यूम करने वाली बॉटल्स होती हैं जो बनी ही इस पर्पस के लिए होती हैं, वो उन प्लास्टिक से तैयार की जाती हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज हो सकता है, जो डिस्पोजेबल नहीं होता, ड्यूरेबल होता है। लेकिन जो बॉटल्स हम बाहर से लेकर आ रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो गई, मिनरल वाटर की बॉटल हो गई, इसका रीयूज अवॉइड करना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक की बॉटल्स लें तो वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो? जी exactly. उसकी कोई ऐसी साइन या कोई ऐसा मार्क्स होता है जो हम देख सकें कि देखिए इसमें 6-7 क्लासेस की बनाई हुई है। और अगर आप प्लास्टिक की बॉटल को गौर से देखेंगे तो अगर वो किसी ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई बॉटल है जिसका ऑडिट होता है प्रॉपर्ली और जो कंप्लायंसेस के साथ चल रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर वो इंडिकेशन दी हुई होती है, नंबर रेटिंग कोडिंग की हुई होती है। तो वो डिफरेंट कोड्स हैं, कोई कोड जो है वो डिस्पोजेबल के लिए है, कोई ड्यूरेबल के लिए है, कोई हॉट सब्सटेंस के लिए है, कोई नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यूज होने का कोड है और कोई फ्रिज में रखने के लिए, ठंडी बॉटल जिसको फ्रीज किया जा सकता है उसके लिए वो कोड उन्होंने डिस्टिंग्विश किए हुए। लेकिन उस कोड का जानना और राइट टाइम पर उसका पता होना कि कौन सा कोड किस काम के लिए है, ये पता होना भी जरूरी है। ये पता होना बहुत जरूरी है, यानी हम हर बॉटल को उठा के इस्तेमाल, हर प्लास्टिक की बॉटल को। तो सर इसका अल्टरनेट ये कि अगर हम शीशे के ग्लासेस या शीशे की बोतल यूज करना शुरू कर दें तो वो सही रहेगा? हाँ, देखें गिलास जो है, गिलास में प्लास्टिक वाला कोई हैजर्ड नहीं है, लेकिन गिलास के अपने हैजर्ड्स हैं। अगर वो टूटता है तो कांच बनता है, वो बहुत ज्यादा शार्प एजेस जो है वो जिस्म में दाखिल होना और ये सारी चीजें। अगर तो आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आपके लिए शीशे का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब है, अदरवाइज स्टेनलेस स्टील के बर्तन और इस तरह की चीज़ें भी महफूज हो सकती है। अच्छा सर, हम अक्सर ये देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में हम क्योंकि एक बेहतियाती से भी खा रहे होते हैं, बेतरतीब से भी खा रहे होते हैं, फूड पॉइजन का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? देखें, फूड पॉइजनिंग की जो बुनियादी तरीन वजह है वो ये है कि हमें ये पता होना ज़रूरी है कि एक स्पॉइलेज बैक्टीरिया होता है, स्पॉइलेज बैक्टीरिया जिसका काम है खाने को ख़राब करना, ठीक है। उसका फिनोमिना ये है कि बाइनरी फिशन हम उसको कहते हैं ज़बान में, आसान ज़बान में उसको कहूँ तो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। अगर 5 या 6 बैक्टीरिया मेरे फूड में दाखिल हो जाते हैं या पहले से मौजूद होते हैं, और अगर वो फूड 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 5 से 63 के दर्जा हरारत के दरमियान किसी टेम्परेचर पर मौजूद है, तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेगा, मतलब बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन करेगा। उसका रेट ये होता है कि हर 10 मिनट में वो डबल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपने 5-6 बैक्टीरिया को छोड़ दिया तो 3 घंटे में वो 1 मिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच जाते हैं।
ٹھیک ہے. اب اگر ایسی فوڈ کا میں انٹیک کرتا ہوں جس میں بیکٹیریا کی مقدار بہت زیادہ ہے, اسپوائلیج بیکٹیریا کی, تو فوری طور پہ میری جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب اس میں بھی 2 اقسام ہیں, ایک کو ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں اور ایک کو ہم فوڈ بورن ڈیزیز کہتے ہیں. اچھا. فوڈ بورن ڈیزیز ٹیکس ٹائم, مطلب 4-5 دن میری امیونٹی سے اس کا جسم میں لڑائی سمجھ لیجیے, بیکٹیریا پرو بایوٹکس اور اسپوائلیج بیکٹیریا کے درمیان جنگ جاری ہے, جو جیت گئے وہ ہاوی آ گئے. صحیح بات ہے. اور فوڈ پوائزننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ہوتی ہے فوڈ پوائزننگ. ایکیوٹ کا مطلب یہ کہ سڈن آن سیٹ آف النس, اورل انٹیک ہوا میسیولی بیکٹیریا کا. ٹھیک ہے. اب یہ غلطی ہمارے یہاں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ غذائیں جن میں نمی ہے یا جن میں پروٹین ہے, اگر ہم نے ان کو کوک کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا, 5 سے 63 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر کے درمیان ہم نے چھوڑ دیا ان کو, تو اس میں وہ اسپوائلیج بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. سر یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ غذائیں جس میں پروٹین ہے اس کو کوک کرنے کے بعد ڈھانپ دینا چاہیے؟ ڈھانپ دینا چاہیے. اوکے. اور جب وہ روم ٹیمپریچر پر آئے تو ان کو فریج میں رکھ دینا چاہیے. اچھا. تاکہ ان کا ٹیمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے چلے جائے. ٹھیک ہے. 5 ڈگری سے نیچے چلے جائے گا تو بیکٹیریل ایکٹیویٹی یا بائنری فیشن ہو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے. اور جب دوبارہ استعمال کرنا ہے تو دوبارہ اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ سر ہماری خواتین جو رمضان مبارک کے ایسے کھانے پہلے سے بنا کر ہاف فرائی کر کے باہر رکھ دیتی ہیں, جی, تو اس سے زیادہ خطرہ ہے فوڈ پوائزننگ کا؟ جی جی بہت زیادہ خطرہ ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریز کر لیں, وہ زیادہ سیف ہے. فریز کر لیں, لیکن کھانے میں اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو فریش ہی کھایا جائے. اوکے. فریج میں رکھ کے بار بار اس کو, جب ہم بار بار فریج میں رکھتے ہیں, بار بار اس کو گرم کرتے ہیں, تو اس سے بھی اس کی ایک تو نیوٹریشنل ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اور نیوٹریشنل ویلیو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے اسٹمک پر لوڈ ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اور بہت اچھی بات کی آپ نے. دوسرا اس میں جو ہے وہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہماری امیونٹی ہر وقت کمپرومائزڈ رہتی ہے. ہر وقت کمپرومائز. ناظرین, خواتین خاص طور پہ ہم گزارش ہیں آپ سے کہ جب آپ افطار کے وقت بنا رہے ہوں, یا تو آپ اسے فریز کریں. فریز کرنے کا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ویلیوز ہیں پروٹینز کی وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو اس کو ڈھانپ دیا کریں. سر اگر ہم نیٹ کے کپڑے سے بھی ڈھانپ دیں تو از اٹ سفیشینٹ؟ نیٹ کے کپڑے سے ڈھانپنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو فلائنگ انسیکٹس ہیں, موتھس ہیں یا فلائز ہیں, وہ تو ایکسیس نہیں لے پاتی, لیکن جرمز انٹیک تو جرم انٹیکس ہوگا. وی نیڈ فزیکلی اس کو وہ کرنے کے لیے. ٹھیک. اچھا سر, یہ ہاؤس کیپنگ ایک فینومینا ہے جو انڈسٹری میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. سر گھر میں ہاؤس کیپنگ کی کتنی اہمیت, اور کیا یہ حادثات سے بچاؤ کا سبب ہے؟ دیکھیے, ہر چیز کی اہمیت کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جن کے گھروں میں اچھی ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے وہ معاشرے میں بھی اچھی ہاؤس کیپنگ رکھتے ہیں, وہ انڈسٹری لیول بہت پہ اچھی ہاؤس کیپنگ رکھتے ہیں. تو ہاؤس کیپنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہاؤس کیپنگ جاپان نے تو اس کے اوپر 5S ہاؤس کیپنگ کا ایک کانسیپٹ بنایا, پورا ایک اسٹینڈرڈ بنایا, اور وہ اسٹینڈرڈ نہ صرف جاپان میں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤس کیپنگ کے نتیجے میں ہمیں ایک تو چیزوں کی رائٹ پلیسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. میرا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم نہیں ہوتا چیزوں کو ڈھونڈنے میں. کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم مجھے کرنی ہے تو میرے لیے آسانی ہوتی ہے اگر میری چیزوں کی ہاؤس کیپنگ. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کرتا ہوں تو ہاؤس کیپنگ کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ہاؤس کیپنگ پراپر نہیں ہے اور وہاں فائر لگ جاتی ہے تو اس فائر کا اسپریڈ 10 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گڈ ہاؤس کیپنگ والی جگہ کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہاؤس کیپنگ کی وجہ سے بہت سارے سلپ ٹرپ اور فالس کے ہیزرڈز اور ایشوز, جس کی وجہ سے روزمرہ کئی حادثات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہماری لائف کو ٹوٹلی ان پروڈکٹیو بنا دیتے ہیں. جی جی جی. تو اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہاؤس کیپنگ ہماری پراپر ہو, کلینلینس کا ہم نے گھر میں خیال رکھا ہو, ہمارے فلورز گریسی نہ ہو, کہیں کوئی اسپل ہو تو اس کو فوری طور پہ صاف کر لیا جائے, چیزوں کی رائٹ جگہ پہ پلیسمنٹ ہو. تو اس سے انسان کی ایک تو ذہنی طور پہ بھی ترتیب, اور دیکھیں کسی بھی شخص کا ویل کمپوز ہونا اس کی زندگی میں آگے جانے کی بنیادی. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. واہ 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 واہ. اس کو ہم جو کیمیکل انجینئرز ہیں وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لائف از دا کمپوزیشن آف ایلیمنٹس, ڈیکمپوزیشن کازز ڈیٹیریوریشن آف لائف. اور یہ کیمسٹری کے, یہ کیمیکل انجینئرنگ یا کیمسٹری کے بیسک فینومینا ہے. تو ہاؤس کیپنگ آپ کو آپ آرڈر میں لاتی ہے, آپ کو ویل کمپوز کرتی ہے, آپ کی زندگی کو ایک ترتیب میں لاتی ہے. اس سے جڑے بہت سارے حادثات ہیں جو بیڈ ہاؤس کیپنگ کی وجہ سے جو وہ یا پور ہاؤس کیپنگ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاؤس کیپنگ کا پراپر ہونا ضروری ہے. پراپر ہونا ہاؤس کیپنگ کا ضروری ہے. سر کیا بنیادی ٹپس آپ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ ہاؤس کیپنگ کس طریقے سے کی جائے؟
صرف بنیادی ٹپس بتا دیں تاکہ وہ آغاز تو کریں اس رمضان سے. بالکل. دیکھیں ہاؤس کیپنگ کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سیگریگیٹ کریں ان کے استعمال کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری وہ کون سی چیز ہے جو میرے روزمرہ استعمال میں، وہ کون سی چیز ہے جو ہفتے میں یا ویکلی یا فورتھ نائٹلی یوز ہونی ہے، یا منتھلی یا کوارٹرلی یا بائی اینولی یا اینولی یا بائی اینیلی. تو جو چیز استعمال کی فریکوینسی کے اعتبار سے جتنا فریکوینٹ یوز ہے وہ چیز آپ کے اتنا قریب ہونی چاہیے، دسترس میں ہونی چاہیے. اور جو چیزیں استعمال میں نہیں آنی جنرلی، دیکھیں جاپان میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز نے ایک سال میں ایک بار استعمال ہونا ہے وہ اس کو اٹھا کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں. اور ایک ادارہ ہے جو جس کا کام ہے ویسٹ کلیکشن، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جب ان کو نیکسٹ ایئر یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ یا تو اس کو رینٹل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو ٹائملی پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس شخص کو دے دیتے ہیں آگے جس نے استعمال کرنی ہے. ہم جو ہے وہ عام طور پہ اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں، اپنی جگہوں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں جن کا روزمرہ ہمارا استعمال نہیں ہونا ہوتا، بلکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 سال 3 سال میں بھی کبھی کام نہیں آنا ہوتا. اور اسپیس کنسٹرینٹ کے ایشوز اس کی وجہ سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جگہ بہت زیادہ گھیر رکھی ہے ان چیزوں نے، نئی چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ہاؤس کیپنگ کو اس بنیاد پر ترتیب دیں کہ جس چیز نے جتنا استعمال ہونا ہے وہ چیز ہمارے اتنا شیلف میں ہونی چاہیے، جس چیز نے استعمال نہیں ہونا وہ اسٹور میں ہونی چاہیے. چلنے پھرنے کے راستے ہمارے کلیئر ہونے چاہیے تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے ہم اٹک لیں، سلپ ٹرپ یا فال کے ایشو آ رہے ہوں. تو یہ کچھ بنیادی سی چیزیں ہیں. اس کو اگر چونکہ میں اس وقت انڈسٹری والی لینگویج میں اس طرف سائڈ پہ میں نہیں جا رہا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا تو گھر کے افراد نہیں سمجھ پائیں گے. ہاں جی کہ گھریلو زبان. نہیں سر، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی سلیس اردو میں جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا لبے لباب یہی کہ جو چیز جتنی فریکوینٹ استعمال اتنی قریب ہو، بالکل، اور جو استعمال میں نہ ہو وہ دور ہو. جس کو بالکل نہیں کرنا وہ تو گھر سے باہر ہو. لیکن سر ہمارا دل بھی تو چیزوں میں اتنا ہے نا کہ ہم گھر سے باہر چیزیں پھینکنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ کسی اور کی گھر کی چیز بھی میرے پاس آ جائے، 10 سال بعد دیکھ لوں گا. تو سر یہ بھی حادثے کا ایک سبب ہے. رمضان کا پیغام بھی یہ ہے کہ مسلمان کو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح بہت اچھی بات ہے. جس مسافر نے اپنے ساتھ بہت زیادہ زادرہ جمع کر رکھا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ سامان، لگیج بہت زیادہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا سفر اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جو چیزیں استعمال میں ہمارے نہیں ہیں ان کو ہمیں نکالنا چاہیے. غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. بہت اچھی. وہ لوگ جو ان چیزوں کو پرچیز نہیں کر سکتے، جب آپ ان تک وہ چیزیں پہنچائیں گے تو اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں بھی آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں. سر ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، یعنی میرے گھر میں نہیں، عموماً سب کے گھروں میں، آلموسٹ سب کے گھروں میں، کہ افطار میں خالی پیٹ ہم سافٹ ڈرنک پی لیتے ہیں یا کوئی کاربونائزڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے سر؟ یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ یہ آپ کے معدے کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل سکیر دیتا ہے. اچھا. جی بالکل، جیسے میں کہتا ہوں کمپریشن اور ایکسپینشن ہوتی ہے، جی بالکل کمپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہماری اسٹمک کی انر والز ہیں ان کی لائننگ کو خراب کرتا ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں یہ ویسے ہی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرنک ہے تو یہ ہمارے ہائیڈریشن لیول کو امپروو کرے گی. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر کاربونیشن ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو اور زیادہ ڈی ہائیڈریشن تک لے جاتی ہے. آپ کی جو باڈی کا واٹر کانٹینٹ ہے اس کو ڈس بیلنس کرتی ہے. کاربونیٹڈ ڈرنک کا استعمال تو خالی معدے کی بات تو بہت بات کی ہے، بھرے ہوئے معدے پہ بھی کاربونیٹڈ ڈرنک کا استعمال نقصان دہ ہے. تو کاربونیٹڈ ڈرنکس ویسے ہی اوائڈ کرنی چاہیے. اور رمضان میں آپ کے بہت سارے اس طرح کے مشروبات ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں، اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ لیمو کا شربت ہے. ٹھیک ہے. جو لیمو چکن بین جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روح افزا، نورس اور اس طرح کی بہت ساری اور پروڈکٹس ہیں جو کاربونیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کولڈ ڈرنک پینے ہی کا شوق ہے تو ایسے جوسز بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو، اور فریش جوس کا استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر چیز بہت اچھی، یعنی گھر میں جو ہم خود فریش جوس بنائیں اس سے اچھا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. سر ہمارے گھر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاؤس کیپنگ نہ ہونے کی وجہ سے اگر بچے کو زخم ہو گیا تو مائیں جو ہے ایک سنی پلاس کے لیے بھی ڈھونڈتی پھرتی رہتی ہے، تو بچے کا بیچارے کی آدھا لیٹر تو خون ضائع ہو جاتا ہے. تو کیا گھر میں ایک بنیادی فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور وہ باکس کہاں ہونا چاہیے؟ بالکل، بہت بہت بہترین کوشچن ہے آپ کا. ہر گھر کی یہ ضرورت ہے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فرسٹ ایڈ باکس جو ابتدائی طبی امداد کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے، اس میں بنیادی کچھ چیزیں ہیں، جیسے آپ کی کریپ بینڈیج کا ہونا. ٹھیک ہے. گرم پٹی کا ہونا جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اسپلنٹس ہوتے ہیں جو ہاتھ اگر ٹوٹ جاتا ہے یا پیر کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسپلنٹس کو لگا کے اور اس پہ جو بینڈیج کی جاتی ہے وہ اسپلنٹس اس میں موجود ہوں. پولی فیکس کی طرح کے آئنٹمنٹس ہوں. اگر جلنے والے کیسز گھر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, گرم دودھ گر گیا کسی پہ, ہاٹ آئل گر گیا, ہاٹ سرفیس سے کانٹیکٹ ایکسپوجر ہو گیا, اس سے کوئی بلسٹرنگ ہو گئی, چھالا بن گیا, فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری کے برن کے کیسز زیادہ تر گھروں میں ہوتے ہیں. تھرڈ ڈگری برن کیسز پھر انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ واٹر جیل یا کوئنچ کریم کا اس میں ہونا, ٹھیک ہے. ڈیٹول کسی ٹائم میں ریکمینڈیڈ تھی لیکن اس وقت ڈیٹول کو ہم گھر میں ریکمینڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگین وہ لکوڈ ہے, کیمیکل انٹیک ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو ملکی بنا کر استعمال کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کتنا ڈائلیوٹ کرنا ہے. جی اس کو بالکل کلوروزائلینول ہے, جی ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک ایسا کیمیکل ہے کہ اگر میں نے کھلے زخم پہ اس کا بہت زیادہ استعمال کر دیا تو وہاں سے اسکن کو بھی وہ ڈیمیج کرے گا. پائیوڈین جو ہوتا ہے, پائیوڈین بہترین چیز ہے پائیوڈین. اس کو آیوڈین ٹنکچر بھی آپ ریپلیسمنٹ میں رکھ سکتے ہیں. الکوہل سویپس کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سنی پلاسٹ اور باقی جو سر یہ بنا بنایا مل جاتا ہے, ہاں بنے بنائے مل جاتے ہیں. 1000 روپے کے اندر آپ کو, بس 1000 روپے میں. جی اچھا, ویل اسٹاکڈ کٹ مل جاتی ہے. یعنی 800 روپے کی ہماری فائر بلینکٹ ہے, 1000 روپے کا, اس کے اندر 1800 میں کتنا سیف ہم گھر رکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ اگر ایکسٹنگوشرز کے اوپر بھی جاتے ہیں تو سر میں بالکل, میرا نیکسٹ سوال یہی ہے کہ ہم نے جب اتنی بات کی ایکسٹنگوشرز کی, ہم نے بات کی, تو ایک تو ہمارے گھر میں ایکسٹنگوشر کا لفظ سننے میں ہی نہیں آتا, کیونکہ جو صاحب انڈسٹری میں ہوتے ہیں وہ گھر میں بتاتے ہی نہیں ہیں, اور جب گھر والے سنتے ہیں تو ان کی افادیت ہی معلوم نہیں ہوتی ہے. ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد جا رہے ہیں اس وقت, اور پھر میں سر سے سوال کرنے والا ہوں کہ گھر میں ایکسٹنگوشر کی کیا اہمیت ہے, اور وہ کون سا ایکسٹنگوشر ہے جو سارے گھر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آگ, اس کے نقصانات, اور ہماری فیملی کیوں بھوگتے آگ کے نقصان. تو چلیں ہم اس سے روک تھام کی بات کر لیتے ہیں. سر ایکسٹنگوشر کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور وہ کون سا ایک ایکسٹنگوشر ہے جو گھر کے لیے انف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی آگ ہو, ہم نے ویسے آگ کو 6 کلاسز میں تقسیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کلاس A B C D E F. گھروں میں الیکٹریکل فائر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. گھروں میں کلاس A فائر بھی ہوتی ہے, کلاس B فائر بھی ہوتی ہے, اور کچن فائر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. گیس والی فائر بھی ہوتی ہے. تو میٹل فائر گھر میں نہیں ہوتی, نہیں ہو سکتی. کلاس D فائر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور کلاس B فائر جو فلیمیبل لکوڈس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کی جگہ آئل اینڈ گھی والی فائر ہوتی ہے, کچن فائر ہے, ٹھیک ہے. کلاس F فائر. ایک ایکسٹنگوشر جو ان تمام قسم کی آگ سے لڑ سکتا ہے وہ ہے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. ڈرائی کیمیکل پاؤڈر, DCP کہتے ہیں سر اسے. DCP گھر میں ایکسٹنگوشر کی صورت میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور فائر بال کی صورت میں بھی رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ فائر بال میں بھی ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہی فل ہوتا ہے, لیکن اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس کے اپنے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہم اس کو کچن فائر پہ یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر کیمیکل کنٹامینیشن والے ایشوز آتے ہیں. حالانکہ آگ وہ والی بجھا دے گا, لیکن برتن کو جو پھر وہ جو نقصان پہنچائے گا وہ برتن کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا, لیکن جو اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے کوٹڈ ہو جائے گا نا, ہاں کوٹڈ ہو جائے گا. RSPM کلاسیفائڈ ہے, مطلب ریسپائریبل سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر. یہ وہ مائکرون سائز ہے جو ہوا میں سسپینڈڈ رہتا ہے کئی دن تک, ٹھیک ہے. آپ انہیل کر رہے ہیں اس کو, وہ جس جگہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ اس برتن میں کچھ کھا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے اندر کیمیکل بھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو کنفائنڈ اسپیسز یا بند جگہیں جہاں وینٹیلیشن کم ہے وہاں پہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے.
گھروں میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اس کو انہیل کر جائیں گے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر میں 2 مین جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آگ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک وہ جہاں آپ کی ڈی بی لگی ہے, جہاں ڈسٹریبیوشن باکس جہاں پینلز لگے ہوئے ہیں, اور دوسری وہ جگہ جو آپ کی کچن سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو کچن میں آپ فائر بلینکٹ رکھیے اور باقی جگہ پہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا بات ہے استعمال کیجیے. باقی پانی کو کچن میں بالکل اوائڈ کرنا ہے کہ جلتی آگ پہ کچن میں پانی کبھی نہیں ڈالنا. جلتی آگ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طریقے سے سر اگر ہمارے الیکٹرک کی فائر ہوتی ہے تو پانی ہم یوز نہ کریں. پانی سر کتنے کے جی کا فائر ایکسٹنگوشر گھر میں ہونا چاہیے کہ ہماری خواتین بھی آسانی سے؟ 1 kg. 1 kg is enough. 1 kg is enough. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ فریکوینٹ یوز میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے نا. کوئی خاتون اس کو اٹھانا چاہ رہی ہے, کوئی بچہ اٹھانا چاہ رہا ہے تو وہ لوہے کا بنا ہے, ظاہر ہے اگر وہ اپنے اوپر گرا لیتے ہیں تو 1 kg کا جو ایکسٹنگوشر ہے دیٹ از مور دین. سر اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فلور دھونے کا کیمیکل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈسپوزیبل جو ہماری سافٹ ڈرنک کی بوٹل ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں, یا جو پانی پینے کی بوٹل ہوتی ہے اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں, جس سے شائبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈرنک ہے یا کیمیکل ہے. تو سر ایسا کرنا کس طریقے سے حادثے کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک ترین چیز ہے. اس چیز کو تو آپ لوگ بغور سن لیجئے. ابھی 1 ہفتے پہلے میں اپنی وائف سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک شاپ پہ میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت کلرز کے لال, پیلے, نیلے, اورنج, ڈفرینٹ کلرز میں بلیچ اور اس طرح کے جو کلیننگ ایجنٹس ہیں وہ مل رہے تھے. تو میں نے جو میرے ساتھ میری چھوٹی بچی تھی تو اس نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ضد کرنے لگی بابا جوس. اللہ. تو یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں. اگر ہم اس طرح کی بوٹلز میں ان کو رکھیں گے, بچے کو وہ اس کے کلرز اپیل کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اٹھائے گا, اس کو پینے کی کوشش کرے گا, اور بچے کو آپ جس چیز سے جتنا روکتے ہیں اتنا جائے گا, وہ اتنا اس طرف جاتا ہے. آپ کو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. سر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ شارپ ٹولز بچے کے ایکسس میں نہ ہو, کیمیکل ہو, سر یہ چیزیں بچے کے ایکسس میں ہرگز نہ ہونی چاہیے. اور سر ہمارے گھروں میں بہت حادثات ہوتے ہیں, کیا ان کا سرکاری عدد و شمار بھی ہوتا ہے کوئی؟ دیکھیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا انڈسٹری کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس وقت جو یومیہ پاکستان میں شرح پیدائش ہے 19,383 بچہ یومیہ لائیو برڈس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, زندہ پیدا ہونے والے بچے. اور دنیا میں جو لوگ زندہ پیدا ہو رہے ہیں, مطلب جو ڈیڈ برڈس ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ وہ ہیں جو دنیا میں آ چکے بخیر و عافیت اور زندہ پیدا زندہ. جی, تو دنیا میں یومیہ 3,85,000 بچے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 140 ملین یعنی 14 کروڑ بچے سالانہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. انتقال جن کا ہوتا ہے یومیہ وہ 1.5 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو 365 سے ملٹیپلائی کر لیں, سم تھنگ 45.75 ملین ڈیتھس پر ایئر ہوتی ہیں اینول. ان ٹوٹل ڈیتھس میں سے جو انڈسٹریل ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہونے والی ڈیتھس ہیں وہ 4.2% ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہر سال 23 لاکھ لوگ انڈسٹری میں حادثے سے حادثہ ہے وہ ہیلتھ اور سیفٹی کی وجہ سے ہونے والا حادثہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یومیہ 6,000 اموات ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اعداد و شمار ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے انڈسٹری سائڈ کے. اب یہ جو یومیہ 6,000 لوگ حادثے کی نظر ہو رہے ہیں انڈسٹری میں, یہ انڈسٹری کے اعداد و شمار ہیں, ٹھیک ہے. یہ 6,000 لوگ ان 1.5 لاکھ لوگوں میں شامل ہیں جو 1.5 لاکھ لوگ روزانہ مر رہے ہیں. اب کون اس کو ڈسٹنگوش کرے گا کہ جو گھروں میں مرنے والے لوگ, اللہ اکبر, اس میں کتنے ہیں, اس میں کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں ہونے والے حادثات کی کا شکار ہو کے 1,46,000 لوگ, 1,44,000 لوگ جو مرے ہیں, جی جی جی, اس میں کتنے ہوں گے جو گھروں کے حادثوں میں مرے ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. اب یہ ڈاٹا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ڈاٹا دیکھیں, ایک چیز ہے آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ. اس وقت پاکستان میں 66.27 ایئرز ہے, یعنی اوسطاً ایک بندہ 66.27 سال کی زندگی گزار کے جاتا ہے. دنیا میں یہ جو لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ ہے 72.27, مطلب ہم پاکستانی 6 سال کم جیتے ہیں باقی دنیا سے, ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے شرح اموات سے تو پوٹینشیل لاس آف لائف نکلتا ہے. ایک شخص جو 40 سال کی عمر میں مر گیا, مطلب یہ کہ وہ 26 سال کم جی کر گیا. وہ کس ریزن سے مرا, ٹھیک ہے, اس کے اعداد و شمار پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. میں ابھی چیک کر رہا تھا یو ایس میں جو گھر میں چوکنگ کے مسئلے ہوتے ہیں نا, تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک مہینے میں 6,000. سر آپ نے جو بات نکلی ہے میرا سوال بھی تھا, مجھے بتائیں کہ چوکنگ ہے کیا,
اور خدا نہ خاصہ اگر ہمارے پاس سحری اور افطاری میں یا کبھی بھی کوئی بچہ چوکنگ کا شکار ہو تو ماں باپ یا کوئی بھی شخص سب سے پہلے وہ کیا عمل سر انجام دے؟ سر دیکھیں چوکنگ بیسیکلی ہماری یہ دو نالیاں ہیں، ایک کھانے کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو بات کرنے کے لیے ہوا کا اخراج ہوتا ہے سانس کی نالی لنگس سے پھیپھڑوں سے، تو سانس کی نالی کھل جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور جس وقت میں کوئی چیز سوالو کوئی چیز نگل رہا ہوں تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے فور دا ٹائم بینگ، اور کھانے کی نالی کھل جاتی ہے. اگر میں یہ کام بیک وقت دونوں کام کرنے کی کوشش کروں گا، میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، کچھ نگل بھی رہا ہوں اور میں بات بھی کر رہا ہوں، تو سم ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ جو چیز میں نوالا گٹک رہا تھا وہ میری سانس کی نالی میں جا کر چوک کر دیتا. ٹھیک ہے، چونکہ رمضان ٹرانسمیشن ہے جی سر، اور رمضان کا پیغام بھی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی. تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کھانے کے ٹائم پہ گفتگو سے پرہیز کرنا ہے، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے. جس وقت ہم کھانے کے دوران گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ چوکنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اسی وقت چوکنگ کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت چانسز مطلب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چوکنگ ہونے کے، اور اس میں چوکنگ پھر ہو جاتی ہے تو سم ٹائم سیویئر بھی ہو جاتی ہے چوکنگ. اب دیکھیں بڑوں اور بچوں میں دونوں میں یہ چیز یکساں کامن ہے کہ چوکنگ کا ہونا. بڑوں کا جو چوکنگ کا طریقہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ اس میں ان کو بیک بلوز بھی دے رہے ہوتے ہیں، شارپ بیک بلوز. ان کے دونوں جو شولڈر بلیڈز ہیں ان کے درمیان میں فورسفلی 5 بار ہم نے شارپ بیک بلوز دینے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو بالکل سیدھا کھڑا کر کے بیک سائڈ سے آ کر، اور یہ جو جگہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ربس کے بیچ میں جو ایک محراب سا بن رہا ہے اس جگہ پہ زور سے پریس کرنا ہوتا ہے. اچھا، پیچھے سے ہک کر کے اس کو پریس کریں، پیچھے سے آ کے ہک کر کے اور زور سے، اور یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ بندہ الٹی کر دیتا ہے، وامٹ ہو جاتی ہے اس میں. اب اللہ تعالیٰ نے جو پوری باڈی کا میکینزم یا انیٹمی بنائی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو لنگز ہیں کسی ایڈلٹ کے، وہ دونوں لنگز کا جو والیوم ہے 2.5 لیٹر ہے. مطلب اگر میں بہت گہرا سانس لیتا ہوں تو میں 5 لیٹر تک ایئر بھی ان کر سکتا ہوں اور اسی طریقے سے ایکسہیل بھی کر سکتا ہوں. لیکن جو نارملی ہم سانس لیتے ہیں وہ ٹائیڈل والیوم آدھے لیٹر کے ہوتے ہیں. تو جو باقی ایکسپائرڈ ایئر لنگس میں بھری ہوتی ہے وہ کس لیے بھری ہوتی ہے، وہ اور اس کے بہت سارے پرپز ہیں، لیکن یہ چوکنگ کے ٹائم پہ یہ بہت زیادہ کام آتی ہے. ایگزیکٹلی جس وقت ہم پریس کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ ایبڈومینل تھرسٹ کرنا ہے تو یہ اتنا پاورفل ہو کیونکہ یہ 1 ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس 1 ٹائم میں ہی وہ پریشر سے اس چیز کو، کیونکہ آپ کی ایکسپائر ایک بار ریلیز ہوگی تو پھر پریشر نہیں مینٹین ہوگا. ایگزیکٹلی. تو گھروں میں یہ بڑی چیز کامن ہے. بچوں کے معاملے میں ایبڈومینل تھرسٹ کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، ان کا رب کیج کافی بہت ویک ہوتا ہے، جی ٹوٹ سکتا ہے، لنگس میں پسلیاں گھس سکتی ہیں، دل میں داخل ہو سکتی ہیں. اس لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ اس بچے کو، چھوٹا بچہ ہے اگر وہ، تو اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر الٹا لٹا کے آپ نے بیک بلوز دینے اس کو. تو سر ہاتھ پہ بچے کا کیا یہ رب کی سائڈ ہو؟ ہاں، بس یہ پیٹ کو اس طرح سے دبا ہوا ہو اور آگے کی طرف جھکا ہوا ہو، اور آپ نے اس طرح سے اس کو بیک بلوز دینے تو وہ جو چیز اس کی سانس کی نالی میں وہ باہر آ جائے گی. اور پریونشن یہی ہے کہ کھانے کے وقت بات ہی نہ کریں. ہاں، اور بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہ دے جیسے کوئی کنچا ہو یا کوئی ایسا ڈائس وغیرہ جس سے وہ سلو نگل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹے بچوں سے ناظرین دور رکھیں کہ خدا نہ خاصہ وہ نگل لے. دیکھیں اگر آپ موجود ہیں تو چوکنگ کا عمل ہو سکتا ہے، اگر آپ ہیں ہی نہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ڈینجر زون میں آ سکتا ہے آپ کا بچہ. یعنی چھوٹی سی پریونشن سر کتنے بڑی حساس سے محفوظ رکھ سکتی ہے. بیسیکلی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو گھروں کے حوالے سے نا ٹپس بڑی ضروری ہیں لوگوں کو پتا ہونا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نوز بلیڈ کر جاتی ہے بچوں کی. یس سر، اس پہ بات. ہاں، تو میں نے کافی لوگوں سے جب اس کو ڈسکس کیا تو کہ اس کی کیا پریونشن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر کو یوں بیک سائڈ پہ لے جائیں. اب جب ہم سر کو بیک سائڈ پہ لے جاتے ہیں تو جو بلیڈنگ ہے یہ ہمارے گلے سے ہوتی ہے لنگس تک میں. جی 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 جی، اس کا یہ حل ہرگز بھی حل نہیں ہے. آپ نے اس کا سر بالکل نیچے ہی رکھنا ہے اور کوئی چیز آپ نے ایسی پلیس کرنی ہے کہ جو اس کو ایبزارب بھی کر رہی ہو بلڈ کو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو کی فلو ریٹ کو اتنا سلو کر دے کہ اس کی ٹاول وغیرہ ہوتا ہے، ٹاول وغیرہ. ٹھیک ہے، اور کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ کلوٹنگ کی طرف جائے. ٹھنڈے پانی کا ٹاول کیسا رہتا ہے؟ مناسب ہے، بہتر ہے. اس کا مطلب اگر نوز بلیڈ کر رہا تو سر اوپر نہ رکھیں، سر نیچے ہی رکھیں ورنہ وہ ہمارے لنگز میں داخل ہو سکتی ہیں. بالکل. سر
माशाल्लाह हमने बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन घर का जो सरबराह होता है, जो ब्रेड एंड बटर भी होता है, वो घर से निकलता है अपनी छोटे बच्चों से मिलकर, वही फैमिली उसकी राह तक रही होती है वापसी की। हमने देखा है कि एक तो वो इतना लेट घर से निकलता है, बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग करता है। तो कैसे ड्राइविंग की भी कुछ टिप्स हैं, ड्राइविंग के भी कुछ हिफाजती इकदाम हैं? ड्राइविंग के बिल्कुल हिफाजती इकदाम हैं, बल्कि रिसेंटली अभी हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा माशाल्लाह ड्राइविंग कोर्स की ट्रेनिंग भी दी है अच्छा सारे ड्राइवर्स को। देखें, ड्राइविंग में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो घर से निकलते हुए बुनियादी चीज़ें चेक करना, गाड़ी का पानी पूरा है, टायर का प्रेशर पूरा है, चारों टायरों में इवन प्रेशर है नहीं है, उसके हॉर्न्स काम कर रहे हैं, उसके जितने इंडिकेटर्स हैं, उसकी लाइट्स हैं, वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये तमाम चीज़ें करने के बाद अपने रियर मिरर को, साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के बाद जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो एक 3 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन करने का, कि आगे जो गाड़ी मेरे जा रही है मुझे उससे कितना फासला, बम्पर टू बम्पर टच होकर नहीं चलना। लोग 100 की स्पीड में ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है 2 मैग्नेट्स जा रहे हैं। सही बात है। और 3 सेकंड के फासले का मतलब ये है कि अगर एक पोल को मेरे आगे वाली गाड़ी ने क्रॉस किया है तो मैं 3 सेकंड बाद मैं उस पोल को क्रॉस करूँ, दैट इज 3 सेकंड्स डिस्टेंस। और सर गाड़ी चला रहे हो तो आपको उसका बम्पर नजर आना चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो गाड़ी मेरे कंट्रोल में या जिसको मैं चला रहा हूँ, मुझे उसके ब्लाइंड स्पॉट्स का पता होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात, ब्लाइंड स्पॉट का पता हो। एग्जैक्टली अच्छा, सिर्फ उस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स का ना पता हो, बल्कि जो सड़क के ऊपर और दूसरी गाड़ियां हैं, जैसे आमतौर पे कोस्टर्स होती हैं, LTV, HTV, मुख्तलिफ ट्रक है, बस है, मुझे अगर उनके भी ब्लाइंड स्पॉट्स का पता है तो मैं अवॉइड करूंगा उस पोजीशन पर अपने आप को रखने से कि मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट पे ना जाऊं। तो बाकी जो ट्रैफिक कवानीन है उनका पूरी तरीके से। सीट बेल्ट सर हम नहीं पहनते। अब सीट बेल्ट नहीं पहनते, इसकी वजह से हादसात में देखें, हम जब हादसे को अपने तौर पे पूरी कोशिश कर सकते हैं रोकने की, ठीक है, और जो सेफ्टीज हैं उसके रिस्क की सीवियरिटी को मिटिगेट करने के लिए होती है, मतलब उसकी शिद्दत को कम करने के लिए होती है। तो सीट बेल्ट हादसे की शिद्दत को कम करता है। सर एक जो है वो सेफ ड्राइव करके इंडस्ट्री पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे सेफ्टी के उसूल को अमल दरामद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप पैगाम दीजिए हमारे उन साहिबान को जो ब्रेड एंड बटर एंड फैमिली का सेफ्टी इंडस्ट्री HSE किस अहमियत की हामिल है और उसकी बुनियादी PPs क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें, इस जिंदगी की कदर कीजिए। वाह, ठीक है, ये जिंदगी इंसान का को अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तरीन तोहफा है, ठीक है, और हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान इस चीज पर है कि जन्नत हासिल करने के लिए जिंदगी का होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात। मतलब जो शख्स दुनिया में आ नहीं सका वो जन्नत को एंजॉय भी नहीं कर सकता। सही बात है। तो हमने तो यहाँ भी कामयाबी हासिल करनी है इंशाअल्लाह ताला, और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करनी है, और अल्लाह की दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये जिंदगी है। वाह, ठीक है, अब इस जिंदगी की कदर कैसे करनी है, इसका ख्याल कैसे रखना है, वो बुनियादी तरीन सेफ्टीज, वो बुनियादी तरीन हिफाजती इकदाम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और हमसे जुड़ी हुई कई जिंदगी, बीइंग द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली, अगर आप अपनी ज़िंदगी, अगर आप अपनी ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं, कमाने वाले हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी इस हवाले से और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके ऊपर बहुत सारी दूसरी ज़िंदगियाँ मुनहसर हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, महफूज तरीके से ड्राइविंग करके कंपनी पहुँचते हैं, कंपनी में जो आपको ज़ाती हिफाजत का सामान यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपकी कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक असेसमेंट करके, सर्वे करके जिन PPs को मैंडेटरी लाजमी करार दिया होता है उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि अपने आप को हादसात से महफूज रखें। एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी होने का भी जो वो ये तकाजा है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो नेमत उसने हमें ज़िंदगी की सूरत में अता की है, उस नेमत का हम कितना ख्याल रख रहे हैं और कितना जो वो उसकी कदर कर रहे हैं, ये हमारे अमल से जो है वो। सर आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपकी कंपनी क्या काम करती है? सेफ एंड ग्रो सेफ है? जी, देखिए, मेरी कंपनी ग्रो सेफ प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मिशन ये है कि पाकिस्तान में जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस को इम्प्रूव करना है। इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में 24.5 करोड़ आबादी है, इसमें 7.9 करोड़ एज पर ILO ये लेबर फोर्स है। ठीक है, ये लेबर फोर्स वो है जो मुल्क को कमा कर देती है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सर प्लीज, कि जो इंडस्ट्रीज में होने वाले हादसात हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल GDP लॉस है एनुअल 4% रहता है। 4% ग्लोबल GDP लॉस, अल्लाह। ठीक है, अब ये ग्लोबल GDP है कितना? $105 ट्रिलियन। 105 ट्रिलियन डॉलर। जी जी,
105 ट्रिलियन डॉलर का 4% बनता है 4.2 ट्रिलियन डॉलर विच इज इक्वल टू 4200 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का सालाना बजट 50.4 बिलियन डॉलर फेडरल। जी सर। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक साल के हादसात को रोक लिया जाए दुनिया में तो पाकिस्तान का 83 साल 4 महीने का बजट बन सकता है। अल्लाह अकबर। और इसकी अहमियत क्या है? सेफ्टी हादसात में मरने वाले लोगों की तादाद कुल शरह अमवात का 4.2% है। ठीक है, यानी 1% डेथ्स ऑफ स्किल्ड पर्सन इक्वल्स टू 1% जीडीपी लॉस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो अब ये इसकी अहमियत है, ये इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मिशन, हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल हादसात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए हम अपना रोल प्ले करें। माशाल्लाह, क्या बात है। लोगों में इसकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और ये अवेयरनेस इस सतह तक लाई जाए कि लोगों को ये बताना ना पड़े कि सेफ्टी करना क्यों जरूरी है, कि वो आपके सब कॉन्शियस का हिस्सा बन जाए। एग्जैक्टली। वो नाज़रीन क्या इनका विजन है कि शऊर से लाशऊर का जो सफर है वो सर इस पे गामजन है। बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, आपने जिंदगी का इतना मुबारक मकसद चुना है और आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने उस मौजू पे बात की जिस मौजू को हम सुनना भी नहीं चाहते। नाज़रीन इकराम, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नाज़रीन, हादसात से जो लोग मर जाते हैं वो तो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए जो बच जाते हैं, आप जरा उनको विजिट कीजिए कि वो मकाम इबरत है, वो दीदा इबरत बन जाते हैं। उनकी फैमिलीज जिंदगी भर सफर करती है। मैंने देखा कि उनके बच्चे को मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। हम और आप वाहिद कफील हैं हमारे घर का, और हमें क्या मांगा जाता है कि भाई कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले देख लो कि इसके नुकसानात तो नहीं है, और तो कुछ हमसे तकाजा नहीं किया जाता। इंडस्ट्री तो हमारी लाइफ बचाने के लिए हमसे तकाजा करती है। सर ने जो इतनी बातें की, घर बचाने के लिए बात की। देखिए, एक घर में अगर आग लगती है तो जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है, और एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी सोच नहीं सकता दोबारा वो घर बनाने के लिए। क्या ये अच्छा हो कि हम फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें, एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें, फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास हो, चोकिंग सिस्टम्स हमें पता हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे हम बात नहीं कर पाए, प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर था, फिर कभी जरूर हम इस पे बात करेंगे कि अपने बच्चों को सॉकेट के पास ना जाने दें, आप खुद ब्रेकर चेंज ना करें, जो स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन है उसका इस्तेमाल हो, घर की वायरिंग प्रॉपर हो, आइसोलेशन की हुई हो, वायरिंग लूज ना हो, आपकी जो प्लग है वो हरगिज लूज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये आपसे कोई पैसे का तकाजा भी नहीं करती। तो उम्मीद है कि आपने ये प्रोग्राम सुनकर जरूर अपनी जहनी सतह को तब्दील किया होगा। इजाजत दीजिए इंजीनियर हुमैर मेमन को इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना तो सभी ख्याल रखते हैं, आप अपना और अपने घर वालों का हिफाजती उसूल के इक़दामात पर अमल पैरा होकर बहुत ख्याल रखिएगा। कल इसी वक्त मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Dilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes.